قابل صد احترام ادبی دوستو، آداب و تسلیمات۔ میرے افسانوں کا مجموعہ مسدود راہیں چھپ چکا ہے، اور آج اسی مجموعے سے ایک افسانہ ہمارے بہت ہی پیارے اردو ادبی گروپ حقائق نے منتخب کر کے بھیجا ہے، اور ہم انتظامیہ کے بے حد سپاسگزار ہیں۔ اردو ادبی گروپ حقائق افسانہ نگاروں کی آماج گاہ ہے، اور یہاں سالہ سال سے حقائق کی انتظامیہ اس کو بام عروج تک پہنچانے میں اپنا کردار بہترین طریقے سے کرتی چلی آئی ہیں، اور آج حقائق ایک نئے دور میں شامل ہو چکا ہے، اور وہ ہے یہاں سے جس بھی افسانہ نگار کی تحریر منتخب کی جائے گی وہ آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کی زینت بنے گی۔ تو آئیے حقائق سے جو آج ہمیں افسانہ بھیجا گیا ہے اس کے متعلق ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ افسانہ مسدود راہیں سے لیا گیا ہے، اور افسانے کا نام ہے گورگخ یعنی بجو۔ اور بجو کے متعلق ہم اگلے اپنے جو اقدامات کرنے لگے ہیں اس میں تمام کچھ بتائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں، جن کا تدارک ہم پہ لازم ہے کہ اپنے قلم سے کریں۔ یہ افسانہ گورگخ، جسے گریو ڈگر بھی کہتے ہیں، اور عام فہم بجو کہا جاتا ہے اس کو۔ اگر بینر پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو مردہ جب دفن کر کے سب چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، تو یہ بجو قبر سے مردہ نکال کر اپنا پیٹ اس سے بھر لیتا ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے، یہ تو کہانیاں آپ مختلف جگہ سے سن کر اور انہیں پرکھ کر کہ واقعہ ہی ایسا ہوا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی لکھتا ہے تو کسی ایسے موضوع پہ قلم اٹھانا اور اس کی تحقیق نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر ایک تخلیق کرنی ہے تو لازمی تحقیق ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو مماثلت دی ہے کہ ایک نفسیاتی مرض کا شکار جنسی ہوس کا مرتکب کیسے ہوا، تو اس سے پردہ چاک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے کردار ہیں کہ جن کو ہم ان کے اصل نام سے ہٹ کر یا ان کے قد کاٹ کو دیکھ کر اس کا کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں، یا اس کی وہ خصوصیات جو کہ اس میں ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے ان پہ طنز، تنقید، مذاق، یعنی ایسی باتیں کر کے اگر وہ کردار وہ اپنا راستہ الگ متعین کر لیتا ہے تو ہم ایسے جرم میں شریک ہو رہے ہیں۔ آئیے بجو کی کہانی ہم کس ایسی شخصیت کے سپرد کر رہے ہیں جس کو تقریباً 4 مہینے سے اوپر میں یہ افسانہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ صرف اور صرف یہ افسانہ وہی پڑھیں گے۔ تو آئیے وہ کون ہے آپ کو بتاتے ہیں۔
معزز ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات۔ ہمارے پسندیدہ روزنامہ مشرق اور ہفتہ وار مشرق میگزین کے روح رواں پاکستان کی پہلی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کسی محفل میں رواں دواں ہیں، تو ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے اس ادبی دوست نے ہمیشہ ہمارے کالم، ہماری تحریر اور خاص کر کہانیاں اور افسانوں کو اپنے روزنامے میں جگہ دی، اور مشرق میگزین میں بھی انہوں نے کارہائے نمایاں دکھائے۔ ہم ان کے اس عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم ممتاز احمد سید صاحب۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زیادہ عمر عطا کرے تاکہ آپ اردو ادب کے لیے خدمت کرتے رہیں۔ شکریہ۔ ہفتہ وار مشرق میگزین میں محترم ممتاز احمد سید، چیف ایڈیٹر مشرق اور مشرق میگزین نے ہمارا افسانہ بچھو لگایا، اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ یہی چل رہا تھا کہ جب آپ بجو لگائیں گے تو ہم اپنی ریکارڈنگ جو ہے بجو کی وہ ٹی وی فار یو میں ریلیز کر دیں گے۔ تو آئیے، یہ دونوں مقامات یکجا ہو چکے ہیں ہماری سالگرہ پہ، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنا یہ افسانہ بچھو حسب وعدہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پیارے ادبی دوستو، جس شخصیت کا ہم نے تذکرہ اوپر کیا ہے وہ شخصیت اب ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ادبی دوست اویناش امن۔ ان کے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ افسانہ نگار بڑے اچھے ہیں، اور انہوں نے اپنا افسانہ شعر کا احساس ٹی وی فار یو میں جب لگایا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ شعر کے احساس سے پہلے ہمارا ایک افسانہ جو کہ رقاص کی تکنیک پہ مبنی میری 6 ماہ کی انتھک محنت سے حرج وجود میں آیا، تو اس کی داستان اگر سناؤں تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن وہ افسانہ تھا گھنگرو۔ تو گھنگرو میں صرف اور صرف ہمارے اس ادبی دوست اویناش امن نے اس گھنگرو افسانے کے ساتھ انصاف کیا، اور ابتدا سے آخر تک ایک ایسا سما باندھا کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے سامنے پردہ اسکرین پر ایک فلم چل رہی ہے۔ آج بات ہو رہی ہے بجو کی۔ 4 مہینے سے زائد بجو ان کو تفویض کیا گیا، اور میری تمام تر سوچ یہی تھی کہ صرف اور صرف بجو یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اعتماد، اردو تلفظ، ادائیگی، فنکارانہ صلاحیت کا لوہا یہ پہلے منوا چکے تھے۔ اللہ کیا کہ یہ بچو بہت ساری مشکلات سے گزر کر آج ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہماری سالگرہ کا تحفہ انہوں نے بھیجا ہے۔ بہت شکریہ۔ آئیے اب انہی کی زبانی IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو میں بچو لگاتے ہیں۔
مہربانی کیجیے گا کہ ہماری محنت قلم کی اور ان کی ادائیگی وہ آپ کی قیمتی آرا سے پوری ہو سکتی ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنا فرض ادا کریں. ہم آپ کو بہترین تخلیقات پہنچاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اویناش امن پٹنہ سے حقائق کی جانب سے ٹی وی فار یو چینل کے لیے لے کر آیا ہوں فرض اور انتقام کے درمیان انسانیت کی جیت کا افسانہ بجو، جس کے مصنف ہیں چودھری محمد بشیر شاد. تو خواتین و حضرات، اس افسانے کو اپنی سماعتوں سے نوازیں اور آپ کی گراں قدر رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. شکریہ. نیم پہاڑی سلسلوں کے مضافاتی علاقوں کے باسیوں نے باہمی طور ایک وسیع و عریض صحت افزا مقام پر ہسپتال کی بنیاد رکھی تو ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کار خیر میں حصہ ڈالا. گرد و نواح خوبصورت وادیوں کے عین وسط ہسپتال کی تعمیر بڑی سرعت سے پائے تکمیل تک پہنچی تو شہر سے تربیت یافتہ طبیب بھی آ پہنچے. ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے عملہ بھی 20 گاؤں کی آبادی میں سے منتخب کیا گیا، جس میں اعلیٰ خدمات کے حامل افراد کی شمولیت ہسپتال کے نام کو بام عروج پر پہنچانے میں بڑی کارگر ثابت ہوئی. نئے عملے کی تعلیم و تربیت حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کی جا رہی تھی، جس میں مرد و زن برابر حصہ لے رہے تھے. ایمرجنسی وارڈ سے شروعات ہوئی، پھر زچہ بچہ کے لیے ایک شعبہ مختص کیا گیا. 20 گاؤں کا فاصلہ اگرچہ ایک دوسرے سے دور دور تھا، لیکن ہسپتال کی ایمبولینس نے اس مسافت کا احساس نہ ہونے دیا. جہاں کوئی کہیں بیمار ہوا، اسے فوری ابتدائی مدد فراہم کر کے ہسپتال تک رسائی کرنے میں تاخیر نہ کی جاتی. یوں دور و نزد اپنی مدد آپ کے سنہری اصول پہ چلنے والے اس ہسپتال کے خدمات سراہی جانے لگی. 20 گاؤں کی پنچایت کے ممبران اور چیئرمین کی یکجہتی کے چرچے ہو رہے تھے اور وہ دن بدن ہسپتال کی عمارت میں اضافت پر اپنی مکمل توجہ دے رہے تھے. ہسپتال کے لیے مزید مالی امداد کی فراہمی اس بات کی غماز تھی کہ اس کے درست استعمال سے وہاں کے سادہ لوح شہریوں کی صحت کے لیے بنیادی ضروریات احسن طریقے سے پوری کی جا رہی ہیں. اب معاملہ زیر بحث تھا کہ ہسپتال کے ایک کونے میں مردہ خانہ تعمیر کیا جائے تاکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے مردہ اجسام کو اسی وقت اٹھانے کی دشواریوں سے نجات حاصل کر سکیں. 20 گاؤں کی سماجی شخصیات نے متفقہ فیصلہ اس حق میں صادر کر دیا کہ مردہ خانہ تیار کیا جائے، اور یوں ہسپتال کے ایک کونے میں تعمیر شروع ہو گئی، جس کے ایک طرف چیڑ و چنار کے طویل قامت اشجار جنگل کا سا ماحول استوار کیے ہوئے تھے. دائیں بائیں مختلف کچے پکے راستے اور پگڈنڈیاں اپنی اپنی منازل کا تعین کیے ہوئے نمایاں تھیں، اور بالکل سامنے ہسپتال کی عمارت، جس کا فاصلہ دونوں شعبوں سے کافی الگ تھلگ تھا. زندگی کی رمق تک ہسپتال اور قفس عنصری سے روح کے پرواز کرتے ہی اجسام کو مردہ خانہ میں منتقل کر دیا جاتا. جب تک اس کے لواحقین اس کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں مکمل نہ کر دیتے، وہ مردہ جسم ہسپتال کے مردہ خانہ میں رکھا جاتا. پہلے پہل لواحقین ہی اس مردہ خانے پہ پہرا دیتے رہے، لیکن غم سے نڈھال لواحقین کی چیخ و پکار اور بین کرتی دلسوز آوازیں ہسپتال کے دوسرے مریضوں کے لیے ایک دردناک معمہ بنتی جا رہی تھی. ہسپتال کے مردہ خانہ کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس اداس ماحول کا سامنا کر کے بڑی جرات اور خوش اسلوبی سے اپنی خدمات سر انجام دے سکے. 20 گاؤں سے بہت سے نوجوان جو رات کو اپنے اپنے گاؤں کا پہرا دینے پہ مامور تھے،
سب کے سب یکجا وہاں پہنچ گئے اور ابتدائی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر شب ایک پہرے دار یہاں آیا کرے گا اور پھر کسی ایک کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ 20 گاؤں کی آبادی میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے تھے، لیکن سب کا معاملہ حفظان صحت اور مردہ خانہ کے بارے یکساں تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بسا اس وادی کا آخری گاؤں گنا جاتا تھا جہاں سے آگے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور یہاں کی آبادی کا ہر فرد ایک دوسرے کو آباء و اجداد سے بخوبی جانتا تھا۔ انہی میں بمشکل 5 فٹ دہرے بدن اور مضبوط کندھوں کا نوجوان، جسے صرف اس کی ماں بڑے پیار سے سلیم پکارتی، لیکن کیا مجال جو پورے گاؤں میں اس نام کی روشناسی ہو۔ کوئی اسے کھدو کہتا اور کوئی موڑا، کہیں چھٹاپو کی آواز ابھرتی تو کہیں سے چھچندر کی بھنک اس کے کانوں میں پڑتی۔ برگزیدہ ہستیاں گدھا اور الو کا چرخا کہہ کے اس پہ مشفقانہ احسان کرتے، ہم عمر لڑکے گٹھو کہہ کے اسے چڑھاتے۔ ابھرتی جوانی پہ نازاں لڑکیاں منہ پہ ہاتھ دھرے ہلکی ہلکی مسکان میں اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتے گزر جاتی تو وہ خود کو دیکھتا رہ جاتا۔ اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے ذمہ دار وہاں کے باسی ہی تو تھے، جو دن بھر اس سے دنیا بھر کے کام لیتے اور عوضانے میں ایک پیار بھری چپت تک نہ مارتے۔ گاؤں کے پنچ کی جوان بیٹی سیما، جو اس کی ہم عمر تھی، اسے دیکھتے ہی دبے دبے الفاظ میں 3 فٹ 4 انچ کہتے ہوئے زبان باہر نکالے منہ لمبوترا کیے اسے بجو کہہ کے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھتی تو اس کا دل چاہتا کہ اس کے بال نوچ کر اس کے بدن کے روئیں روئیں پہ دانتوں کے نشان بنا دے، لیکن جبر کر کے وہ اپنی مجبوری کے ہاتھوں اندر ہی اندر پستا ہوا گھر واپس لوٹتا تو ماں کے والہانہ پیار میں سرشار دن بھر کی تلخیاں بھول جاتا۔ چھیمو بیٹا پیارا، ماں کا راج دلارا کہتے ماں اس کے بالوں کو سہلاتی تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر سنہرے روپہلے خوابوں میں نیند کی دیوی کی لوریاں سننے میں محو ہو جاتا۔ ابھی خوابیدہ ماحول بنا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی اور سلیم ایک دم چونک کے اٹھا۔ بادل ناخواستہ دروازے کے پٹ وا کیے تو گاؤں کا چوکیدار پنچ کے بلاوے کا پیغام دیتے ہوئے کہہ کے چل دیا کہ ایک دم دیر مت کرنا، ابھی وہاں پہنچو۔ سلیم سوچتا رہ گیا کہ کہیں سیما نے اپنے والد سے اس کی کوئی شکایت لگا دی ہو، لیکن ایسی ویسی بات کوئی ہوئی تو نہ تھی، پھر بلاوا کیسا؟ اسی ششو پنج میں ماں سے اجازت لے کر وہ راستہ ناپتا مکڑی کے عمیق جالوں میں الجھا پنچ کی بیٹھک تک پہنچ گیا، اور اندر ہی اندر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں کہ بھاری بھرکم آواز ابھری، بیٹھ جاؤ اور غور سے سنو، کل صبح ہسپتال پہنچ جانا، تمہاری نوکری کا بندوبست کیا جائے گا۔ جی بہتر، کہتے ہوئے وہ وہاں سے سیدھا گھر آیا۔ ماں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹے کے چہرے پہ خوشی کے اثرات دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ کیا کہا پنچ نے؟ پر سلیم کی بانچیں کھل اٹھی اور وہ بڑے کر و فر سے کہے جا رہا تھا کہ تمہارا سلیم کل نوکری پہ لگ جائے گا۔ ماں نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا کہ دیکھا صبر کرنے والوں کو پھل کیسے ملتا ہے، اب سو جاؤ اور نوکری دل و جان سے کرنا۔ انسان اپنے کردار سے قداور ہوتا ہے، اور جس کام پہ بھی مختص کیا جائے وہاں اسے اپنے کارہائے نمایاں دکھانے پر عزت و وقار جیسی انمول نعمت میسر آتی ہے۔ دیکھ لینا ایک دن تم اپنی ایمانداری اور محنت کے بلبوتے پر دوسروں پہ سبقت لے جاؤ گے۔ ماں کی پیار بھری باتوں اور شفقت سے لبریز چاہتوں کی آغوش میں وہ سو گیا۔ صبح سویرے کی پہلی کرن نے نئے دن کا مژدہ سنایا اور وہ تیار ہو کر ماں کی لامتناہی نیک خواہشات ساتھ لیے ہسپتال کے وسیع و عریض احاطے میں پہنچا ہی تھا کہ 20 گاؤں کے سب پنچوں کو اپنی اپنی دستار کے شملے اونچے کیے ہسپتال کے بڑے ہال میں جاتے ہوئے دیکھ کر لگن ابھری کہ ایک دن وہ بھی نامور شخصیت بنے گا، اور اس لمحے کوئی بھی اس کو الٹ پلٹ ناموں سے نہیں پکارے گا اور نہ ہی اس کی تذلیل ہوگی۔ انہی سوچوں کے دائروں میں اسے بلایا گیا تو دوسرے
गांव के सब के पंच उसे देखकर कदरे ठिठके और फिर हल्की हल्की चैमगोइयाँ भी हुई और इशारे किनायों की भेंट चढ़ने के बाद उसे नौकरी पे रख लिया गया। मुर्दा खाना की इमारत का इफ्तिताह हुए ही जो ही उसकी चाबियां उसके हवाले की गईं तो उसके चेहरे पे गो न गो खुशियों की बजाय पेशानी पे करख्त सी लकीर उभरी जो आने वाहिद उसके वजूद में सरायत कर गई। उसे लोग गोरगख यानी बिज्जू क्यों कहते चले आए हैं, ज़ुबान खल्क से जाने अनजाने में अदा हुए अल्फाज की हकीकत सामने आई तो उसने मुर्दा खाने की चाबियों के गुच्छे को अपने मजबूत हाथ की मुट्ठी में भींच लिया। इफ्तिताही तकरीब ख़त्म हो चुकी थी और वह इस नतीजे पे पहुंचा कि ज़िंदा अजसाम की तारीफ़ में तो हर कोई मुहर्रिक नज़र आता है और मुलम्मा साजी के बहुत से अबवाब खुलते हैं, लेकिन मुर्दा अजसाम की हिफाजत में सरशार कोई नज़र नहीं आता। हर कोई अपने अपने अक़ीदे को मद्देनज़र रखते हुए जहान फ़ानी से कूच करने वाले को जल्द अज जल्द अलविदा कहने की तैयारियों में होते हैं। पंच की इस तस्दीक पर कि वह घर इत्तला कर देगा, तुम काम पर लग गए हो सलीम ने सर हिलाकर जी कहा और तबीब उसे मुर्दा अजसाम की हिफाजत से मुताल्लिक तमाम हिदायत जो उसके काम से मुंसलिक थीं देकर चलता बना और वह तन्हा सोचता रह गया कि मुर्दा खाना और वह अब लाजिम व मलजूम है। दिन गुजरता गया और शब तन्हाई के लम्हात हवेली की सूरत बनाए सर्दियों की यखबस्ता रुदाद सुनाने पे तुल गए। साएं साएं करती हुई हवा तवील अशजार की शाखों से मस करती खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। उल्लू बर्बादी का रोना रो रहा था। मुर्दा खाना के उदास माहौल की दीवारों में मुक़य्यद उसके जिस्म में अजब सी झुरझुरी उसकी तमाम कुव्वतों को मिसमार करने पे तुली हुई थी। जंगली बिल्लियों की खौफनाक आवाज़ें रात के सन्नाटे को मज़ीद अलमनाक बना रही थीं कि गुर्दों पे बिजली की कड़क ने चुंधियाने वाली लकीर खींची तो खिड़की रोशनदान में लगे शीशे टूटने से बाल बाल बच गए। घने पेड़ों पे मूसलाधार बारिश गीदड़ों को लंबी हू की तान लगाने पे मजबूर कर गई। जंगली भेड़िए भी मुर्दा खाने के चक्कर लगाने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए उसे अशरफुल मखलूक़ात होने का एहसास हुआ तो कदरे कपकपी में कमी वाक़ई हुई। अपनी तमाम बदनी क़ुव्वतों को मुजतमा करते हुए वह हंसा कि जिस मुकाम पे वह इस वक्त है उसे मुर्दा खाना कहते हैं, फिर यहाँ खौफ कैसा। वक्त अपनी रफ्तार से गुज़रता गया और हस्पताल में मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों में मुलव्विस मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा। हर मरीज़ के साथ उसके लवाहकीन का एक फ़र्द उसके साथ शब गुजारने के ज़ाब्ते का पाबंद था। मुसलमान, ईसाई, हिंदू और दूसरे अक़ायद की मखलूत बिरादरी यकजा हस्पताल में अपने अपने मरीज़ों की तीमारदारी पे हर शब इकट्ठे गुजारते तो बातों बातों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तो शुनीद भी होती। मुर्दों के बारे बात चल निकली तो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मरने के बाद चंद घंटे मुर्दा देखता और सुनता भी है, लेकिन रूह के परवाज़ कर जाने से उसकी ज़ुबान गूंग हो जाती है और वह बोलने के वस्फ़ से महरूम हो जाता है। वह नातिक़ नहीं रहता और यूं उसका नाता दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। जब उसका ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं रहता तो उसे मुल्के अदम भेजने की तैयारी हम सबको जल्द अज जल्द करनी चाहिए। मनोज, तुम्हारी बेटी लक्ष्मी कब से बीमार है? करीम के सवाल करते ही डेविड ने भी मनोज की जानिब देखा तो मनोज की आह में एक दर्द ने सर उभारा और वह उसकी हालत ज़ार पे अश्कबार हो गया। करीम और डेविड की हौसला अफजाई पे उसकी ढाढ़स बंधी, लेकिन सरासीमगी की हालत बदस्तूर कायम रही। करीम भाई, यह बताएं, आप मुर्दा जिस्म को मिट्टी में दफन क्यों करते हैं? मनोज कुमार जी, बात समझने की है। आदमी मिट्टी का पुतला है और आदम खाकी होने की बिना पर खाक में ही जाएगा क्योंकि उसका खमीर खाक है। सच कहते हो करीम भाई। डेविड करीम की बात से मुत्तफिक क्या हुआ, मनोज ने एक नया खदशा दाग दिया कि मिट्टी में दफन करने से बेहतर है मुर्दा जिस्म अपने हाथों से जला दिया जाए।
कम से कम गोरगख को कब्र खोद कर मुर्दा खाने की बात का खदशा बाकी नहीं रहेगा। मनोज कुमार जी, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। इंसान इस कायनात में कादिर मुतलक की जानिब से नायब है, गोरगख से क्या खतरा। डेविड अपनी बात को मनोज के गोश गुजार कर तो रहा था, लेकिन वह इस खाक को गंगा जमुना में बहाकर सुरखरू हो रहा था। लेकिन डेविड पानी की साख्त में बहुत सी मिलावटों को मिलाने के हक में बिल्कुल न था। जिस शक्ल में किसी का वजूद ढाला गया हो, कम से कम गोरगख को कब्र खोद कर मुर्दे खाने की बात का खदशा बाकी नहीं रहेगा। मनोज कुमार जी, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। इंसान इस कायनात में कादिर मुतलक की जानिब से नायब है, गोरगख से क्या खतरा। डेविड अपनी बात को मनोज के गोश गुजार कर तो रहा था, लेकिन वह उस खाक को गंगा जमुना में बहाकर सुरखरू हो रहा था। लेकिन डेविड पानी की साख्त में बहुत सी मिलावटों को मिलाने के हक में बिल्कुल न था। जिस शक्ल में किसी का वजूद ढाला गया हो, उसमें मिलावट या पैबंदकारी सरासर कानून कुदरत की बेखुनी है। मनोज मियाँ, आप अपने हाथ से बनाए बुत को तोड़ सकते हैं? राम राम, ये क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहा हूँ कि जब आप अपने हाथों से बनाई मूर्ति को तोड़ नहीं सकते, तो अल्लाह की बनाई मखलूक को जलाते क्यों हो? उसे अपने खमीर में क्यों दफन नहीं करते? कितनी अजीब बात है कि वह फर्द जो कुछ देर पहले तक आपको महबूब था, उसे जलाने पे तुल जाते हो, बल्कि यहाँ तक कि रस्म सती में एक जिंदा औरत को मजबूर कर देते हो कि वह अपने खाविंद की चिता में खुद को भस्म कर डाले। यह जबर नहीं तो और क्या है। मनोज कुमार जी, आप अपने खलियान को खुद आग लगा सकते हैं? डेविड के इस सवाल पर मनोज सिर पिटा गया और उसने अजब तरह का सवाल कर डाला, जिसमें मरने के बाद का जिक्र नहीं था, बल्कि पैदाइशी मरहले की बात थी। यह बताओ डेविड, आपके अकीदे के मुताबिक ईसा खुदा का बेटा है, वह कैसे हो गया, जबकि हर पैदाइशी मरहले में मुअन्नस मुज़क्कर का मिलाप ज़रूरी है? अगर सवाल कर ही दिया है तो बगौर मुताला किया होता कि पाकीज़ा मरियम ने फूल सूंघा तो करिश्मा खुदाबंदी से जो पैदाइश हुई, उसके मुतालिक क्या ख्याल है? तबीब अपनी सूरत रफ्तारी से वार्ड की जानिब कदम बढ़ा रहे थे, जिसमें लक्ष्मी ज़ेरे इलाज थी। मनोज को धचका सा लगा। करीम और डेविड ने मौजूद बहस को यकलख्त ख़त्म करके मनोज के खदशे की पैरवी की। कशमकश ज़िंदगी की रफ्तार कम से कम होती चली गई। तबीब अपनी हर काविश पे लक्ष्मी की सांसें बरकरार रखने में सरगर्दा थे। लम्हा लम्हा उम्मीद और यास में इस कदर कर्बनाक था कि जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। जब तक सांस तब तक आस के मिसदाक एक बाप की अज़ली सलाहियत उस वक्त बेटी की हर सांस में अटकी हुई थी। उसके चेहरे के तासुरात सिद्क़े दिल से दुआगो थे, जिसकी झलक साफ दिखाई दे रही थी। मसाइब में मुब्तला की हौसला अफजाई डूबते को तिनके का सहारा फराहम करती है, और हस्पताल में मौजूद तमाम मरीजों के लवाहकीन लक्ष्मी की सेहत याबी के लिए दिल से दुआ मांग रहे थे। लेकिन वक्त आखिर आन पहुंचा और दुनिया में सांस लेने के अहदनामा का दौरानिया अख्तिताम पजीर होते ही रूह कफ्स उनसरी से परवाज़ कर गई और खाक का पुतला इस दुनिया में रह गया। मुर्दा खाने के पहले मुर्दा जिस्म को मुर्दा खाना में पहुंचाने के लिए जब मनोज कुमार को इजाज़त नामे पर दस्तखत करने को कहा गया, तो वह अपनी बेटी लक्ष्मी की लाश को वहां रखने की बजाय अस्पताल वार्ड की बालकोनी में उस वक्त तक रखने को कह रहा था जब तक उसे गांव ले जाने का इंतज़ाम न हो जाए, जो क़वायद व ज़वाबित के मुनाफी था। चारों नचार उसने इजाज़त दे दी तो मुर्दा जिस्म को मुर्दा खाना के इंचार्ज सलीम के हवाले कर दिया गया। सलीम ने लाश को फ्रीज़र में रखने के लिए केबिन खोला। उसमें लाश दाखिल करके बड़ी आहिस्तगी से बंद करता गया। जो ही सिन्फ नाजुक के उभार से चेहरे पे नज़र पड़ी तो वह ठिठक के रह गया। यह तो सीमा है। उसने अपनी आंखें मलते हुए चेहरे पे अपनी नज़रें मरकूज़ कर दी। हाँ, अब बताओ तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? हाँ हाँ कहो। गिट्ठू हूँ, 3 फीट 4 इंच का बाबा, आदात व अतवार छुछुंदर जैसी है ना? तुम्हारी सांसें क्यों रुक गईं इस बिज्जू को देखकर? अब कहो,
اس تنہائی میں مسکراؤ اور اپنی انگلیوں سے اشکال بناؤ۔ زبان گنگ کیوں ہو گئی تمہاری؟ یاد ہے وہ دن جب بھرے بازار میں تیری زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی اور یہ بجو صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ تم مرنا نہیں کبھی ورنہ دیکھ لو۔ وہ وقت آ پہنچا اور تم ایک ایسے لبادے میں لپٹی ہو جو تمہارے انگ انگ پہ ایک ہی پرت کی غمازی کر رہا ہے۔ آدم کی پسلی سے پیدا ہونے والی اپنے اصل کو بھول گئی، اس کی تذلیل ہر جگہ کرتے ہوئے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ ایک دن واپس اصل مقام پہ آنا ہے۔ چلو نکلو باہر، مصنوعی ٹھنڈک میں تمہارا بدن سکڑ جائے گا جو بجو کو بالکل پسند نہیں۔ پوری شب پڑی ہے، ذرا گٹھو کی سانسوں کے لمس سے اپنے تنفس کو برقرار کر کے دیکھو تو کس قدر قوت بھری ہے اس بجو میں۔ تمہارے روئے روئے پہ چھچندر کے نکیلے دانتوں کے انمٹ نقوش اس قدر نمایاں ہوں گے کہ کوئی بنت حوا پھر سے کسی کو بھونڈا مذاق نہیں کرے گی۔ یہی وہ جوانی کا خمار تھا نا جس پہ تم اتراتی کسی کی بھی توہین کرنے پہ تلی رہتی تھی۔ اب تمہارے تن کے کپڑے بجو کے نکیلے ناخن ادھیڑ کے رکھ دیں اور تمہارا خوبصورت دلکش مرمری بدن بجو کے سپرد ہوگا۔ فریزر سے بدن باہر نکالے اس نے اسے پھر سے ہسپتال کے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ اس کے بدن میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جنوں میں قمیص کے گراباں کو چاک کرتا ہوا وحشیانہ رنگ میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا رہا۔ تمہارا مزاحمت نہ کرنا اس بات کی تصدیق ہے کہ تم بجو کے گرم گرم مچلتے بدن کی بھرپور آغوش میں آنا چاہتی ہو۔ چلو آؤ، پہل کرو۔ اچھا ناز و نخرے ہے؟ الخامشی نیم رضا اور ویسے بھی بستر پہ صنف نازک پہل کہاں کرتی ہے؟ مرد ہی کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے۔ تھوڑی انگڑائی تو لو، پھر نہ کہنا زبردستی کی ہے۔ شرماتے ہوئے اپنی مخمور آنکھوں کے ڈورے اپنے ہاتھوں سے ڈھانپتے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھو تو بجو کا وجود گندھے ہوئے ریشوں میں کیسا لگ رہا ہے جو پہلی بار تمہارے وجود میں مس ہو کر سنگلاخ پہاڑی سے لاوا نکال کے رکھ دے گا۔ یہ تمہارا بدن بالکل حرکت پذیر نہیں ہو رہا، نہ ہی سینے کے ابھار میں کوئی فرق آیا ہے۔ چہرے کی رنگت سرخی مائل نہیں ہوئی۔ ایسے میں تم کیا سوچ رہی ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری مرضی کے بغیر ہونے لگا ہے؟ نہیں نہیں، جبر تم لوگ کرتے رہے ہو جس کا احساس بجو کو ہے۔ بجو کا بدن دیکھو، یہاں اور کوئی نہیں، سب پردے میں ہے۔ آؤ گلے لگ جاؤ۔ کہ ساتھ ہی بجو کے ہاتھوں کا حصار ڈھیلا پڑنے لگا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ قبر سے تازہ مردہ جسم اس نے نکال کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ گورگخ اور اس میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ یہاں اور کوئی نہیں، لیکن وہ تو موجود ہے جس کی امانت میں خیانت کی جانے والی تھی۔ فرط ندامت سے ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ قد اپنے کردار سے اونچا ہوتا ہے۔ ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ لکشمی کی لاش کو فریزر میں ڈالے اس کی حفاظت پہ مامور ہو گیا۔ شکریہ۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔
احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔